مولا محمد و آل محمد کی ذات سے بلند تر صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھنے میں کنجوسی نہ کیو، صلوات پڑھنے سے رحمتوں نازل تھیندیوں، گناہ ختم تھیندان، حاجتوں پوری تھیندیوں، جو اللہ ملائکہ بھی صلوات پڑھن تا۔ مولا محمد و آل محمد کی ذات سے دل کھولے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلکم تہتدون۔ صلوات۔ التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور حاجی منور علی خان عباسی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 101 اور 102 نشانوں پر موجود 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور دونوں کا چونکہ آپس میں خاص ربط ہے، خاص آپس میں تعلق ہے، اور مرحوم مغفور منور علی عباسی کی جو زندگی گزری اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر مومن متقی نہیں ہوتا،
اللہ مومنوں کو دعوت تقوی دے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی متقی کہلائے تو وہ نفسیاتی بیمار تو ہوگا، متقی نہیں ہوگا۔ تقوی پرہیزگاری آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اے صاحبان ایمان، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ مومنوں کو دعوت تقوی ہے، مگر آیت آگے بڑھ رہی ہے، حق کا تقاتے، تقوی بھی اختیار کرو تو اس کا حق ادا کرو۔ کبھی کبھی کا تقوی نہیں، پسند کا تقوی نہیں، مرضی کا تقوی نہیں، جہاں مفاد ہو وہاں متقی ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دکان پہ تسبیح بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، گاہک آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی تسبیح کے ذریعے سے اپنے گاہکوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دنیا کی خاطر تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح مصلی پہ جا کے پڑھو، یہ تم بہکانے کے لیے بیٹھے ہو۔ بعض لوگوں کا حلیہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ انہیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ جی ہمارے یہاں مزاج کچھ عجیب ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے لباس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لباس کی بنیاد پر کوئی ولی نہیں بنے گا۔ میں بھی اس وقت آپ کے سامنے ایک لباس پہنے بیٹھا ہوں، آپ سب بھی لباس میں ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں جو ہم پہنے بیٹھے ہیں اسے لباس کہتے ہیں۔ اس کے لغت میں معنی ہے دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ ابھی دنیا میں ہمارا بچہ آیا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے تحفہ تیار ہوتا ہے جسے لباس کہتے ہیں، یعنی دھوکہ۔ ہم اپنے بچے کو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دور ویسے بھی پیکنگ کا ہے، جس کا اچھا لباس ہوگا اس کا احترام بھی زیادہ ہوگا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے اس کا احترام بھی نہیں ہوگا۔ پیکنگ پہ نہیں جائیے۔ بہت لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ سجاتے ہیں اپنے آپ کو، تو اچھی بات ہے، دنیا کی خاطر جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے کہ کیسے اسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ نے دنیا ویسے بھی مومن کے لیے بنائی ہے، مگر مومن کو یاد رہے کہ مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، خیال رہے۔ تو جگہ ہی یہ دنیا چہلوں کی مجلس ہے، اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ایک عزیز کے جانے پر مغفرت کا سامان کیا گیا ہے۔ یہ جگہ میں سے جو دنیا ہے نا، یہ دھوکوں کی جگہ ہے، فریبوں کی جگہ ہے۔ یہاں انسان قدم قدم پہ دھوکہ کھاتا ہے۔ بہت سے لوگ کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کے گردن میں کلف لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ سے اکڑ کر بات کریں گے، گردن ٹیڑھی کر کے بات کریں گے۔ اللہ کو گردن کلف لوگ پسند نہیں ہیں۔ آپ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانیں۔ آپ کروڑوں اربوں روپے کا اپنا بنگلہ بنائیں مگر جھگیوں میں رہنے والے کو انسان مانیں، تب تو ہوگا کہ دنیا ہمیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ کیا حیثیت ہے، کچھ نہیں لے کے جائے گا انسان اپنے ساتھ، یہ زمین ہی نہیں رہ جائے گی۔ کون سی چیز منور علی عباسی کو وہاں کام آئے گی؟ یہ جو مسجد کی جگہ دی ہے، یہ جو امام بارگاہ کی جگہ ہے۔ مجھے معاف کریں گے عباس صاحب کے بچے کہ وہ جو اپنے بچوں کے لیے زمینیں چھوڑ کر گئے ہیں وہ انہیں کام نہیں آئیں گی، مگر یہ کہ بچے اس میں سے کچھ ان کے لیے کریں گے، لیکن انہیں جو چیز کام آئے گی وہ یہ چیز کام آئے گی۔ وہ جو عاشور کے دن سبیل پلاتے تھے، وہ جو ایک لائن دے کر گئے ہیں، خط دے کر، ایک سلوات پڑھیں ان کی مغفرت کے لیے۔ اس سے بہتر اور بلند سلوات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ اللہ صرف مصلی پر یاد نہ آئے۔ اللہ کہاں ملتا ہے بھائی؟ ان بچوں سے سوال کر رہا ہوں۔ مکے میں ہر جگہ، بعض لوگوں کو تو خانہ کعبہ میں اللہ نہیں ملتا،
آج لوگوں کو مسلوں پہ اللہ نہیں ملتا. اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے. مؤذن نے اذان کہی تو اللہ ہے. اللہ فل ٹائم, اللہ ہمیشہ. جی یہ جو محراب ہم نے بنائی ہوئی ہے نا مسجد کے اندر, ساری سنی شیعہ سب محراب بناتے ہیں. مسجدوں میں جو محراب ہے یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی, یہ بعد میں حضرت معاویہ نے بنوائی تھی. جب ان پہ حملہ ہوا تھا نا تو انہوں نے اپنے لیے, تو پھر پوری دنیا کی مسجدوں میں محراب بنائی جاتی ہے تاکہ وہیں سے آئیں. دروازہ دیا گیا تھا محراب میں سے, وہیں سے آئیں, محراب میں نماز پڑھائیں اور وہیں سے واپس چلے جائیں. جی تو محراب نبی کے زمانے میں نہیں تھی, محراب ائمہ کے زمانے میں, ائمہ نے جو مسجدیں بنائی نہیں تھی. اور میں محراب کی مخالفت نہیں کر رہا, میں کہیں لاڑکانہ میں کوئی سرہ چھوڑ کے نہیں جا رہا, لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے لے لیجیے گا. محراب ہر وہ جگہ ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. محراب اس میں مکان ہے, مکان حرب. حرب کہتے ہیں لڑائی کو, جنگ کو. جی جہاں انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے نفس سے لڑنے کی, لڑائی کی جگہ ہے. 2 رکعت نماز کا دورانیہ اپنے نفس پہ قابو پا کر دکھاؤ, پر پھر تم دنیا پہ قابو پاؤ گے. جو اپنے 6 فٹ کے بدن پر قابو نہ پا سکے تو معاشرے پہ کیا قابو پائے گا. سارا مسئلہ ہی اخلاقیات کا ہے, سارا مسئلہ ہی تہذیب کا ہے. ہر وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھیں, ہر مصلی محراب ہے بھائی. بسم اللہ. وہاں اپنے آپ سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, خیال کہیں اور نہ جائے, دماغ کہیں اور نہ جائے. اللہ سے بات کر رہے ہو تو پھر اللہ کی طرف توجہ بھی رکھو. میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کے درمیان میں کہیں دائیں بائیں دیکھوں اور باتوں کے درمیان فون بھی سن لوں تو آپ کہیں گے ہمارا احترام نہیں کر رہے, ہمیں سن نہیں رہے. یہ کیسا آدمی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آ رہی ہیں. وہاں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. تقوی پروردگار کا حق ادا کرو, حق کا تقاتے ولا تموتن. سنیوں کی مسجد ہے. میں نے کہا یہ کس کی کہنا, یہ بریلویوں کی ہے. میں نے کہا وہ کس کی ہے, کہنا وہ شیعوں کی ہے. میں نے کہا اللہ کی کون سی ہے, اللہ کی کون سی مسجد ہے بھائی. ہم نے تو اللہ کو, اللہ کا نام بھی فرقوں میں تقسیم کر دیا. اچھا آپ بھی ذرا زیادہ خوش نہیں ہو. ہمارے یہاں وہ امام بار کا کس کا ہے, وہ کھچیوں کا ہے. وہ کس کا ہے, وہ عباسیوں کا ہے. امام حسین کا کون سا ہے. نہ ہمیں مسجد میں اللہ مل رہا ہے, نہ امام بارگاہ میں حسین مل رہے ہیں. خدا کے واسطے گھٹنوں کو صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. اللہ نے قبیلوں کو بنایا ہے لتعارفوا, تاکہ تم پہچانے جاؤ. بس تمہاری شناخت ہو جائے کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے, تمہارا شجرہ کیا ہے, تم کس خاندان سے ہو. اللہ نے اس کے علاوہ قبیلوں میں قرآن پڑھایا. میں نے, ہم نے تمہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تمہیں قبیلوں میں, خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ پہچانے جاؤ. بس شناخت کا ذریعہ ہے, تمیز کا اور فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے. پھر کیا ہے فضیلت, توجہ چاہوں گا. 4 چیزیں ہیں. موت کی مجلس ہے, اگر اس مجلس میں یہ 4 چیزیں میرے بچے جوان اپنے پلو سے باندھ کے لے جائیں, اپنے دماغ پر حاکم بنا لیں اور ان 4 چیزوں پر عمل کر لیں اور عمل کر کے معاشرے کو ٹھیک کر لیں, تو اس سے بہتر ایصال ثواب کی مجلس کچھ اور نہیں ہوگی. 20 سال کے بعد ایک صاحب ملے, کہنے لگے جی میں 20 سال پہلے گیا تھا منور عباسی صاحب کی چہلم کی مجلس میں. وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے, مجلس پڑھ رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, میری الجھن دور ہو گئی, میرا رویہ بدل گیا, میرا طریقہ بدل گیا, میری روش بدل گئی. تو یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے تو کیا ہے. جب تک وہ اچھا انسان معاشرے میں رہے گا اس وقت تک مرحوم کی نامہ عمل میں ثواب بڑھتا رہے گا. باندھیں اپنے ذہن سے ان 4 باتوں کو. 4 چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کر سکتی ہیں, اور انسان کی کامیابی کے راز 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز, بڑا آدمی کون ہے, توجہ چاہوں گا. کس کا احترام کرنا چاہیے. انسان قدوں سے بڑا نہیں ہوتا. یہ 6 فٹ کا ہے تو بڑا ہے, وہ 5 فٹ کا ہے تو چھوٹا ہے. انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا, انچی ٹیپوں سے انسان کو نہیں ناپا جاتا. بڑے لمبے لمبے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بہت چھوٹے تھے, اور بہت پست قد دیکھے ہیں کہ جن کا کردار بہت بڑا تھا.
تو انسان اگر ناپا جاتا ہے تو وہ اپنے کردار سے ناپا جاتا ہے. کردار ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے. وہ 4 چیزیں جو انسان کو با کردار، با عظمت، مکرم، محترم قرار دیتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز علم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ، ترجمہ کیا کہا جاتا ہے؟ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. علی یہ نہیں کہہ رہے، علی یہ نہیں کہہ رہے پوچھو پوچھو میں اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. مولا علی سے علم نہیں لے گا مر جائے گا. میرا شوق تھا کہ میں جب لندن جاؤں تو آکسفورڈ اور کیمبرج کو بھی دیکھنا چاہتا تھا، شوق تھا. تو کیمبرج بھی گیا، آکسفورڈ بھی گیا. پورے شہر کی یونیورسٹی ہے، ہر گھر کے اندر کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جب میں گیا تو وہاں جو اسلامیات کا شعبہ تھا اس میں 200 سے زیادہ طالب علم تھے جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے اسلامی علوم میں، مختلف اسلامی علوم میں. ان میں آپ سن کر خوش ہوں گے کہ 50 وہ طالب علم تھے جو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے. مگر سن کر تعجب بڑھ جائے گا کہ ایک بھی مسلمان نہیں تھا. سارے غیر مسلم تھے جو علی پر غور کر رہے تھے کہ مولا علی نے کیا فرمایا. دنیا تو مولا علی سے استفادہ کر رہی ہے، دنیا مولا کائنات کے خطبے پر تحقیق کر رہی ہے. میں کتنا نہج البلاغہ کو پڑھ رہا ہوں. ابھی ایک صاحب میرے ساتھ سفر میں تھے، تھوڑا سا لمبا سفر تھا، تو رستے میں نے دیکھا کہ وہ زبان کا استعمال تھوڑا سا آزاد کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ جب واپس چلے جائیں اپنے گھر، جب کراچی پہنچیں تو پھر 1 ہفتے تک صرف نہج البلاغہ پڑھیں، آپ کی زبان اچھی ہو جائے گی. دبے تلے جملے، وہ گہری باتیں، وہ سنگین گفتگو، وہ ایک جملے میں سیمینار کا موضوع. 10 خطیبوں کو ایک جملہ مولا کائنات کا دے دیے. جملہ سنا دو مولا کا ایک. فرماتے ہیں الدہر یومان، جو ہے جملہ سنا رہا ہوں ایسے مولا علی کے کوئی 15,000 جملے ہیں، جیسا ابھی ایک جملہ سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے. بھئی تھک کر نہیں سنے جنہیں میری بات جا رہی ہے گردن ہلاتے رہے. مولا علی فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے. یومن علیکا و یومن لکا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا. نعرہ حیدری. مولا نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ ایک دن تمہارے خلاف جائے گا. تمہیں اس دن میں چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، پریشانی ملے گی. ایک دن تم راحت میں ہوگے، سکون میں ہوگے. کتنا زمانے کو مختصر کر کے بتا دیا. فرما رہے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. لا ظہر فیرکب، نہ اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی بیٹھ سکے. لا درع فیحلب، نہ اس کی پستان ہوتے ہیں کہ کوئی دودھ نکال سکے. نہ اس کے کام آؤ نہ اس کے کام آؤ، اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. علم علم. میں چاہوں گا ان بچوں سے، جوانوں سے میری خوش قسمتی ہے، مجلس میں جوانوں کی تعداد بہت ہے. ایک ڈائری بنائیے، قلم جیب میں رکھیے. ہر مجلس میں کوئی ایک کام کی بات تو شہنشاہ حسین نقوی نے کی ہوگی. گھنٹہ خطاب کیا مگر بات ایک ہی کی ہے بس. تو ایک بات لکھ لیجئے، تاریخ ڈال دیجئے اوپر، فلاں کے چیلوم میں گیا تھا، فلاں جگہ مجلس تھی، یہ کام کی بات ملی. 20 سال کے بعد جب آپ کی ڈائری اپنی کھولیں گے نا تو وہ اس سے زیادہ قیمتی ڈائری کوئی اور نہیں ہوگی جو مجلسوں سے علم مل رہا ہو. اور اگر یہ مزاج میرے بچوں اور جوانوں کا بن گیا نا تو پھر آپ مجھے مجبور کریں گے مولانا کوئی کام کی بات کیجئے. 1 گھنٹے تک آپ نے کوئی کام کی بات نہیں کی، پرانی باتیں کر کے چلے گئے. علم، انسان کی فضیلت علم میں. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ قرآن نے پکار کے کہا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. میں ایک فضائی سفر میں تھا، مجھ سے ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ آپ مولا علی کو صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں.
میں نے کہا نہیں، ہم انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں۔ کہنے لگے کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہنے لگے کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے جو کہا ہے اس پہ دلیل رکھتا ہوں۔ کہنے لگے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا سب سے افضل انسان کون ہے؟ جس کے پاس علم ہو۔ اس لیے کہ حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان کون سی چیز تھی جو حضرت آدم کو مسجود بنا گئی، مسجود ملائکہ بنا گئی؟ فرشتوں نے کس بنیاد پر حضرت آدم کو تعظیم کی اور اللہ نے کہا جھک جاؤ آدم کے آگے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کے آگے علم کی بنیاد پہ جھکوایا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں اور اطمینان سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک لے آؤ جو علی سے زیادہ عالم ہو۔ محمد آلِ محمد بلند تر صلوات۔ سرکار کی حدیث فرماتے من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کی کیفیت میں دیکھے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي جَمَالِهِ وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، جو سارے نبیوں کے کمالات ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے۔ ہمارے نبی کے بعد، آخری نبی کے بعد، ان کے علاوہ میرے مولا علی تمام ہستیوں سے افضل ہے۔ اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی ہو تو میں ایک صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت سنا دوں۔ روایت یہ ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو، تعظیم کرو، ان گھروں کا احترام کرو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو بلند کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کن کے گھر ہیں، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے، حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یا رسول اللہ یہ والا گھر ان گھروں میں ہے؟ بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ محمد آلِ محمد بلند تر صلوات۔ گھر جب انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو گھر والا انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہوگا؟ علم انسان کو افضل بناتا ہے، علم سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کوئی علی کا نام لینے والا ہو اور یا علی مدد کہنے والا ہو اور وہ جاہل ہو۔ نہیں، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائیے، گھر کا فریج بیچ دیجئے مگر او لیول کی فیس جمع کروائیے تاکہ بچہ تعلیم حاصل کر لے۔ یہ زمین بیچنی بھی پڑ جائے تو اسے بیرسٹر بنانے کے لیے اسے لندن بھیجیے، اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجیے۔ جو قومیں تعلیم سے دور رہتی ہیں ان کا مستقبل خراب ہے۔ میں تو ان لوگوں پر تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہتا جو اپنے علماء کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ علماء کی توہین کر رہے ہوتے ہیں وہ جہالت کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، علم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ علی والا ہو اور وہ علم کا مخالف ہو؟ توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تھک تو نہیں رہے؟ سب سے پہلی فضیلت میں جلدی عرض کر رہا ہوں، علم۔ علم انسان کو بافضیلت بناتا ہے۔ دوسری فضیلت بتاؤں، ایمان۔ کسی کو بھی مانو تو کس کو مانتے ہو؟ میں مخاطب ہوں، عموم میرا مخاطب ہے۔ کسی پر تو ایمان لاؤ، کسی کو تو مانو جی، یقین تو رکھو کسی پر، ایمان تو رکھو کسی پر۔
مومن ہونا، صاحب ایمان ہونا یہ فضیلت ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ اچھا آپ نے دیکھا اللہ نے مومن اور کافر نہیں کہا. فاسق کیسے کہتے ہیں؟ جلدی سے تعریف سن لیجیے. فاسق اسے کہتے ہیں جو علنی گناہ کرتا ہو، جو چوک پر گناہ کرتا ہو نا، جو سب کے سامنے دھڑلے سے سینہ ٹھوک کر کہتا ہو کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، اسے فاسق کہا جاتا ہے. اللہ نے مومن کی ضد فاسق کہا ہے، مومن کی ضد کافر نہیں کہا. یعنی جو علنی گناہ کر رہا ہو وہ فاسق ہے، اور جو علنی گناہ نہ کر رہا ہو، گناہ نہ کر رہا ہو، وہ مومن ہے. ایمان انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا سکھاتا ہے. ایمان کا مطلب ہی ہے کہ میں اپنے آپ کو قابو کروں. انسان گھوڑے کو قابو کر لیتا ہے، انسان چاند پر قدم رکھ لیتا ہے، انسان سمندر کی تہ میں اتر جاتا ہے، مگر قابو نہیں پاتا تو اپنے اوپر نہیں پاتا. مجہول ترین مخلوق یہ 6 فٹ کا انسان اپنے قابو میں نہیں ہے. مجھے نہیں کہا گیا کہ میں آپ پر غور کروں، مجھے نہیں کہا گیا کہ میں فلاں کی زمین اور فلاں کی گاڑی پر تبصرے کروں، مجھے نہیں کہا گیا کہ میں فلاں کے خاندان پر باتیں کروں. مجھے کہا گیا تم اپنے اوپر غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر تمہیں فرض کیا گیا ہے، اپنے اوپر غور کرو. مجھے فقیروں سے کچھ پیار ہے، اور فقیروں سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ فقیر کم سے کم اپنے فقر، اگرچہ مجھے فقیر مل نہیں رہے، آپ کو کہیں فقیر ملے تو مجھے ملوائیے گا. مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے. جو مانگنے والا ہوتا ہے نا وہ تو ذلیل ہوتا ہے. مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، دینے والے کو فقیر کہتے ہیں. جو اپنے مولا پر اعتماد دیتا ہو، جو توکل بتاتا ہو، جو میدان میں ڈٹنا بتاتا ہو. فقر، میرے نبی فرما رہے ہیں فخری، میرا فخر یہ ہے کہ میں مصطفیٰ فقیر ہوں. سب سے بڑا فقیر کائنات میں سرکار کی ذات، سب سے بڑا فقیر کائنات میں علی کی ذات. یہ ہے فقر کا حسین منظر. ویسے بھی نہیں مل رہے میں فقیر، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں ایک فقیر نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا. میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، پوری دنیا میں مختلف ممالک میں جہاں بھی گیا ہوں اسی لباس میں. اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہر سفر میں 1 سے زیادہ لوگ آ کر برابر میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. الجھنیں بڑھائی ہوئی ہیں، شیعوں کا ایسا ہوتا ہے. بھائی بات کرو نا. سوال کا ہونا ہے نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا ہے. کھلنا چاہیے، دوسرے سے بات کرنی چاہیے. تو میں گزر رہا تھا تو مجھے ایک فقیر نے دیکھا، تو دور سے اس نے سلام اور یا علی مدد مجھے کہا. تو میں نے اس کا جواب بھی دیا. تو اس نے آواز دے کر کہا کہ کچھ چاہیے، کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے میں نے اپنی گاڑی رکوا دی. میں نے کہا جی پہلا فقیر ملا ہے مجھے جو دینے کی بات کر رہا ہے. میں نے اتر کے اس سے سلام دعا کی، خیریت پوچھی. میں نے کہا جی دیجئے. کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں بتاؤ، زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں گے نا، آپ دیں گے مجھے. میں رکا اس لیے ہوں کہ آپ دیں گے. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، جب تک زاہد نہیں بنو گے اللہ کے ولی نہیں بن سکتے. میں نے کہا جی عطا کریں منزلیں، وہ کیا کیا ہیں؟ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں. اپنی ذات کی نفی کرو، اپنے آپ کو موت پر سمجھنا چھوڑ دو، دوسروں کا احترام کرو، فقیروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالو. جب کبھی نفس موٹا ہونے لگے تو حسین کی مجلس میں فرش پر آ کے بیٹھو. یہ فرش ہے، ہمیں عادت نہیں ہے. معمولاً ہم اگر کسی کی شادی میں بلائے جاتے ہیں نا، یعنی عباسی برادران ہمیں اگر اپنے گھر کی شادی میں بلاتے اور یہاں بٹھا دیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا، سب ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن مجلس حسین ہے، یہاں اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے. ایک فیکٹری کا مالک
مجلس میں آگے بیٹھا تھا، ایک شخص کودتا پھاندتا آیا، اس کے آگے بیٹھ گیا، بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دی بے خیالی سے۔ اس نے ایسے مڑ کر دیکھا یہ ہے کون، دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور ہے۔ سوچنے لگا اسے ڈانٹے کہ یہاں کہاں بیٹھے ہو، پیچھے جاؤ۔ فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہاں سب برابر ہے۔ ایک نتیجہ ان محفلوں اور مجلسوں کا یہ ہے کہ یہاں ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ بھائی بیٹھے ہیں، کروڑپتی آدمی ہیں، یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ سیڑھیوں میں، بڑے دل سے بیٹھے ہوں گے۔ یہ عباسی صاحب کے بچے، بھتیجے، داماد بیٹھے ہوئے ہیں، پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ نہیں بیٹھیں گے کبھی کسی اور کے گھر سے۔ یہاں ذات کی نفی ہو رہی ہے۔ تھک کر سن رہے ہیں آپ مجھے؟ نصیحتیں بھی تو سننے کی ہے نا۔ ذات کی نفی۔ تو دوسرا مرحلہ ایمان کا ہے، مومن ہو جاؤ۔ اب مومن ہونا کتنا مشکل ہے کوئی مسلمان سے پوچھے، اور مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی علامہ اقبال سے پوچھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ مسلمان ہونا ایگریمنٹ ہے، مسلمان ہونا ایک معاہدہ ہے، مسلمان ہونا ایک تعہد ہے، مسلمان ہونا ایک حلف ہے۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو آپ نے محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم ہیں جو آپ علی ولی اللہ بھی بولتے ہیں۔ جیسے جیسے کلمہ بڑھاتے جا رہے ہیں آپ اپنی پریشانیاں بڑھا رہے ہیں۔ یہ نعرہ لگا لینا، یہ زبان پہ دہرا لینا، یہ ظاہر کے لیے تو ٹھیک ہوگا، مگر حقیقت اس سے پوری نہیں ہوگی، اس سے حقیقت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کلمات انسان کو ذمہ داریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے میں ان کلمات کی ادائیگی کرتا چلا جاؤں ایسے ایسے میری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ ایمان دوسرا مرحلہ، آگے بڑھیے۔ تیسرا مرحلہ تقوی۔ مومن اگر متقی ہوگا تو اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چوتھا مرحلہ جہاد۔ علم کے بعد اگر ایمان، ایمان کے بعد تقوی۔ اب جس کے پاس تقوی آ گیا ہے اسی کے ہاتھ میں تلوار آئے گی، ورنہ وہ فساد پھیلائے گا۔ جہاد وہ کرے گا کہ جو متقی ہوگا۔ انسان کو کامیابی کے ان چار رازوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خبردار ہے صاحبان تقوی، دنیا سے نہ چلے جانا مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ مسلمان جینا ہنر ہوگا مگر ہنر تو مسلمان مرنا ہے۔ ماضی بہت سے لوگوں کا اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کا ماضی خراب تھا مگر حال اچھا ہو گیا۔ ہم نے کتنے معتبر لوگ دیکھے جن کا ماضی بڑا اچھا تھا مگر مستقبل ان کا خراب ہوا، اور ہم نے حر جیسا بھی دیکھا جس کا ماضی اچھا نہیں تھا مگر حال اور مستقبل اچھا ہو گیا۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل مرو مگر مسلمان مرو۔ کیا کریں کہ مسلمان مریں؟ توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ بھئی سال ثواب کی مجلس سے ذرا کڑوی باتیں سن لیجئے۔ کیا کریں کہ مسلمان مریں؟ جن لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جنہیں کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے، کچھ وہ ہیں کہ جو جنہیں کاندھوں پر اٹھا کے قبر تک پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے پیروں سے چل کے قبر تک جاتے ہیں، جو موت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو موت سے دوستی کرتے ہیں، جو موت سے پیار کرتے ہیں، جو موت کو ڈھونڈتے ہیں، پھر انہیں موت مارتی نہیں ہے۔ پھر موت آ بھی جائے تو ان کی قبریں ہدایت دے رہی ہوتی ہیں، ان کے مزارات رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ مرو مگر مسلمان مرو۔ اگر آپ خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس آیت کی تلاوت جناب زہرا نے اس وقت کی تھی جب صدق مانگنے گئی تھی۔
بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، لے لیجئے گا جو میں نے کہا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار موت نہ آ جائے مگر آئے تو مسلمان مرنا، جو زہرہ سے لڑے، جو اہل بیت سے لڑے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، یہ رسی تو ٹوٹے گی نہیں، تمہارا ہاتھ چھٹ سکتا ہے، لہٰذا اتنی مضبوطی سے تھامو کہ تمہارے ہاتھ چھٹنے نہ پائیں۔ اعتصام بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، ولا تفرقوا، اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ ترجمہ میں نے جان بوجھ کے کیا، ذاتی طور پہ جھگڑا برا نہیں ہے، ذاتی طور پہ اتحاد اچھا نہیں ہے، وہ سبب ہوتا ہے جو اسے برا اور اچھا بناتا ہے۔ یہ رسی ہے، اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا۔ یا علی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یعنی علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی۔ دو ڈوروں کے بٹنے کو رسی کہا جاتا ہے، علی اور قرآن، اللہ کی رسی۔ خبردار قرآن سے ہاتھ نہ اٹھانا، یہ چومنے کے لیے نازل نہیں ہوا، ہاں تعظیم اس کی لازم ہے، مگر یہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ خدا کے واسطے میرے بچے اور جوان عہد کر لیں، عہد دہرا لیں کہ ہر روز چند آیتیں، ایک صفحہ ضرور قرآن کا پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے۔ اللہ کا کلام ہے، یہ ٹائم لیس کلام ہے، ہر زمانے میں نیا نظر آتا ہے، ہر دور میں تازہ نظر آتا ہے۔ جب اٹھا کے دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ زمانہ بردار نہیں ہے، یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، یہ نیا ہے، ہمیشہ تازہ ہے، اس لیے کہ اللہ نہ کپڑوں سے متعلق بات کرتا ہے۔ کپڑے میرے آپ کے تبدیل ہوئے ہیں۔ میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا عباسی صاحب کے مکان میں، تو وہاں ایک تصویر لگی ہوئی تھی آپ کے نماز خانے میں، اس میں پگڑیاں باندھی ہوئی تھی بزرگوں نے، اور وہ شلوار کے جو انداز بڑے تھے اور ڈریس کچھ اور تھا۔ مجھے تو آج کوئی نظر نہیں آ رہا ایسا، لباس بدل گیا نا جی۔ 100 سال پہلے جو لباس تھا وہ آج نہیں پہن رہے آپ، یا آپ کی تصویریں اگر آپ کے پوتوں نے دیکھی تو کہیں گے دیکھو ہمارے دادا کیا پہنے ہوئے، ان کا لباس بدل جائے گا۔ تو اسلام زمانے کے ساتھ چلے یا نہ چلے، اسلام کا تعلق لباس سے تو ہے ہی نہیں۔ لباس بدل رہا ہے، اسلام تو لباس سے بات ہی نہیں کرتا۔ یہ شلوار قمیض اسلام کا ہے، پینٹ شرٹ اسلام کے مخالفوں کا ہے، یہ پاجامہ کرتا ہندوؤں کا ہے، نہیں بھائی۔ اسلام لباس سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، اسلام کا موضوع ہی لباس نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو مگر اپنی حیا بچاؤ، بے حیائی نہ ہونے پائے۔ قاعدہ ہے، قانون ہے۔ ڈشیں تبدیل ہو گئی نا، کیا پکاتی تھی ہماری بڑی بڑیاں، آج کی عورتوں کو وہ پکانا ہی نہیں آتا، تو ڈشیں بدل گئی نا۔ تو اسلام کا تعلق تو ڈشوں سے ہی نہیں۔ اسلام تو نہیں کہتا بریانی اسلام کی غذا ہے، اور مثال کے طور پہ چائنیز جو ڈشیں ہیں وہ چینیوں کی ہیں اور غیر مسلموں کی ہیں۔ اسلام تو یہ بات ہی نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کو رات؟ اسلام گاڑیوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا، گاڑیاں بدلی ہیں نا، سواریاں بدل گئی نا، پہلے گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، پہلے فلاں گاڑی تھی، پورے شہر میں 2 آدمیوں کے پاس جیپ ہوتی تھی، وہ والی جیپیں آپ کہیں میوزیموں میں رکھی ہوئی ہوں گی۔ گاڑیاں بدلی ہیں نا، آج کی گاڑی کچھ اور ہے، 100 سال پرانی گاڑی کچھ اور ہے۔ تو گاڑی بدلی ہے، گاڑی میں بیٹھنے والا نہیں بدلا۔ پہلے والا ان گاڑیوں میں بیٹھ کر کرتا تھا، آج والا ان میں بیٹھ کر کر سکتا ہے۔ اور آج کا جو سواریوں کا انداز ہے، ایک جملہ سنتے جائیے۔ پہلے اللہ کی بنائی ہوئی سواریوں پر جب بیٹھتے تھے تو سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے، شان سے گھوڑا دوڑاتے تھے جی۔ آج یہ مہنگی ترین سواری جب تک ہمارا سر نہیں جھکا لیتی اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتی، گردن کو جھکا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کہاں ترقی ہو رہی ہے، کیا بدل رہا ہے؟ گاڑیاں بدل رہی ہیں۔ جس گاڑی میں چاہو بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو انسان بنو۔ تو اسلام مادیت سے متعلق بات ہی نہیں کرتا۔ خالق کا کلام، شاہ صاحب ہدیہ کر رہا ہوں جملہ، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ۔
یہ دو ایسے کلام ہیں جو حقیقت سے متعلق بات کرتے ہیں، مادیت سے متعلق بات نہیں کرتے ہیں۔ جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ مادی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ 1400 سال پرانا مولا علی کا فرمان ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب تک میں بولوں گا نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کتنا، کیا حیثیت ہے، میرے کیا علم ہے، میرا شجرہ ہے، میرا کیا ہے، میرا کیا مبلغ ہے۔ چھوٹا سا گوشت کا لوٹرا جب دائیں بائیں اوپر نیچے لگتا ہے دہان منہ کے اندر، تو پورا اندر کا آدمی لا کے باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ ایک حقیقت ہے جو تبدیل نہیں ہوئی۔ کپڑے، گاڑی، بنگلے، کھانے تبدیل ہو گئے مگر انسان نہیں بدلا۔ کل کا انسان بھی ظالم تھا، آج کا انسان بھی ظالم ہے۔ کل کا انسان بھی عادل تھا، آج کا انسان بھی عادل ہے۔ کل کا انسان جو ظالم تھا وہ تیر مارتا تھا، نیزہ مارتا تھا، تلوار مارتا تھا، خنجر مارتا تھا۔ آج کا انسان جو ظالم ہے وہ کیمیکل بم مارتا ہے۔ تو وسائل بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا۔ کل کا انسان جو عادل تھا اس کے عدل کا طریقہ کچھ اور تھا، اس کے عدل کا طریقہ کچھ اور ہے۔ انسان نہیں بدلا، وسائل بدلے۔ لہٰذا ہر دور میں قرآن اور اہل بیت کا پیغام تازہ یوں رہے گا کہ یہ ضمیر اور فطرت سے متعلق بات کرتے ہیں، اور فطرت تبدیل نہیں ہو رہی ہماری۔ قرآن اور علی، اللہ کی رسی سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ مخاطب ہوں لاڑکانہ کے منتخب مجمع سے، نہ قرآن لڑنے کا عنوان ہے، نہ علی جھگڑے کا موضوع ہے۔ نہ قرآن کے لیے کوئی لڑائی ہونی چاہیے کہ شیعوں کا 40 پاروں کا ہے اور سنیوں کا 30 پاروں کا ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ والی باتیں یہودی کو فائدہ پہنچائیں گی، غیر مسلم طاقتوں کو فائدہ پہنچائیں گی کہ سنی اور شیعہ مسلمان تو ابھی قرآن پر ہی متفق نہیں ہے۔ کوئی کسی کا کوئی ایک حرف زیادہ اور کم نہیں ہے سنی شیعہ کے قرآن میں۔ بغیر بتائے کسی شیعہ کا دروازہ بجائیے اور کہیے تمہارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے لا کر دکھاؤ، وہ وہی قرآن لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے۔ کوئی قرآن علیحدہ نہیں ہے، یہی قرآن ہے سب کے گھر میں۔ خدا کے واسطے یہ گفتگو عوام تو عوام، بعض پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان جب ہوتی ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے۔ قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ یہ ولدالین اور ولدالین اور ولدالین، سنی حضرات ولدالین کہتے ہیں، شیعہ حضرات ولدالین کہتے ہیں، یہ بھی غیر علمی باتیں ہیں۔ کوئی وہ دال نہیں بولتے، کوئی ہم زاد نہیں بولتے، ہم وہ بھی زاد بول رہے ہوتے ہیں۔ زبان، تجوید، عربی زبان، اب انگریزی آپ بولیں، اگر اس کے لہجے میں آپ بات نہیں کریں گے تو انگریز جب آپ سے سنے گا تو وہ مذاق اڑائے گا کہ یہ اس کو آنی نہیں بولنا۔ ایسے ہی سندھی زبان میں اگر میں بات کروں، اسے ایک صاحب کہہ لیں آپ سندھی بول تو لیتے ہیں، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا تقریر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تقریر خطابت میں ادب کی ضرورت ہوتی ہے، جملوں کو نپا تلا اور سجا ہوا ہونا چاہیے۔ تو میں نیچے بیٹھ کے تو سندھی بول لوں گا، مگر ممبر پہ بیٹھ کے اگر میں نے کوئی غلطی کر دی تو مذاق بنے گا، ورنہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ ویسے ہی مجھے سندھیوں سے بڑا پیار ہے۔ سندھی سے مجھے پیار اس لیے ہے کہ سندھ کی ثقافت میں اہل بیت سے محبت ہے۔ یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی گھر پہ علم لگاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، عباسی صاحب کو تو لاڑکانہ والے سب جانتے ہیں نا، وہ سنی تھے نا، مگر شاید بہت سارے شیعوں سے زیادہ ان کا کردار ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھک کر نہیں سنیں گے دو مصرے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کو ہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، جوڑنے کی جگہ ہے نا۔ تو یہ تو حسن خاص طور پہ سندھ کا حسن ہے۔ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ علی لڑنے کا عنوان نہیں ہے۔ آپ مولا کائنات کا نام کہاں لیتے ہیں؟ وہ کہاں نہیں لیتا، وہ اذان میں نہیں لیتا، وہ اقامت میں لیتا ہے، وہ فلاں جگہ لیتا ہے اور فلاں جگہ نہیں لیتا۔ آپ کو کیا ٹھیکیدار بنایا ہے کہ جو آپ کی طرح نہیں لیتا اس کو گلے پہ چھری رکھ دینی چاہیے؟ اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ ذرا علی کا اخلاق تو لے کر آؤ، تب لوگ تمہاری طرف راغب ہوں گے۔
مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں جو میرے عقیدے پر نہیں ہے میں اسے رد کر دوں، کافر بول دوں، غالی بول دوں، مقصر بول دوں۔ اپنے اوپر توجہ کرو بس۔ جیسے عمل میں ریاکاری ہے نا، ضائع ہو جاتا ہے عمل اگر ریاکاری کروں۔ میں نے اگر نماز شب پڑھی ہے تو ڈھول بجا کے کیوں بتا رہا ہوں کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں؟ اگر میں نیکیاں کرتا ہوں تو اسے چھپاؤں۔ نیکی کر کر بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہے، اور جتنا میں نیکی کر کے چھپاؤں گا اتنا ہی اللہ میری عزت میں اضافہ کرے گا۔ اگر میں نے نیکی کی اور لوگوں کے حوالے کر دی تو پھر اللہ قیامت میں کہے گا لوگوں سے اجر لے لو، ان سے جا کے لو جن کی خاطر تم نے جن کو بتایا جتایا۔ میری خاطر اگر کیا ہوتا تو پھر میں تمہیں اجر دیتا۔ اب اتنا پیسہ لگا دیا، اتنی جگہ دے دی، اتنا خرچہ کر دیا، اور جگہ جگہ بتا کر معلوم اللہ کہے گا انہی سے مانگو جن کو دے کر آئے ہو۔ تم نے اگر میری خاطر دیا ہوتا تو میں تمہیں اس کا اجر دیتا۔ تو نیکی کر کے چھپایا جاتا ہے نا، اور اگر نیکی کر کے بتائیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی، اور ریاکاری سے عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی عقیدے میں بھی ریاکاری ہے۔ جملہ محسوس کریں گے، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں علی کا عقیدہ کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ اس کا مطلب ہے سلمان نے اتنا چھپایا ہوا تھا نا۔ میری بات نہیں گئی۔ لو علم ابو ذر، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے ما فی قلب سلمان کے دل میں علی کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے، لقتلہ، تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ تو چھپایا ہوا ہوگا نا، جبھی تو نہیں پتا۔ میں تو بتاتا ہوں، مائک پر بتاتا ہوں، اور جو میرے عقیدے کا نہیں ہوتا میں اسے کہتا ہوں یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے۔ اب وہ جو روڈ سے گزر رہا ہے، میں مائک پر مجلس پڑھ رہا ہوں، وہ جو روڈ سے آدھی بات سن کر گزر رہا ہے، وہ میرے بارے میں اگر منفی فیصلہ کرے تو اسے حق ہے نا۔ اب یہ میری مجبوری تھی کہ میں مجمع میں مائک پر خطاب کروں گا تو آخر تک آواز جائے گی۔ بہت ساری باتیں ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے۔ دو باتیں تو مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اور ہوں گے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ دو باتیں ممبر کی نہیں ہیں، شیعوں سے مخاطب ہوں۔ دو باتیں ممبر کی نہیں ہیں۔ ایک خونی ماتم کے بارے میں، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، کرنے والا کیسا ہے نہ کرنے والا کیسا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے باتیں نہ کرو جی۔ قما کا ماتم، زنجیر کا ماتم، یہاں بیٹھ کر اس میں تبصرے نہیں کرو، نہ حق میں نہ مخالفت میں، کوئی اور بات کرو۔ دوسرا، شہادت ثالثہ، یہ اس جگہ کے موضوع نہیں ہے۔ ذرا مدرسے میں آؤ، آستینے لوٹ کر بات کرو، ذرا دلیلوں کے ساتھ بات کرو۔ یہاں نعرہ لگوانا میرے لیے بہت آسان ہے، کسی پڑھے لکھے کے سامنے بات کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ یہاں تو مائک میرے پاس ہے نا، آپ بول ہی نہیں سکتے۔ آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، بدتمیز ہے، مجلس خراب کر رہا ہے۔ یہاں تو مائک ہے، مالک بیٹھا ہوں بھائی، میں ایسے بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، جو چاہوں بول دوں، آپ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ تو جہاں آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے وہاں میں اکیلا کیسے بات کر سکتا ہوں؟ آپ سے تو میں سن ہی نہیں رہا، آپ سے تو دلیل ہی نہیں لے رہا میں۔ جہاں ممبر سے اتر کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہو سکتی ہو وہاں پر بات ہوگی، کسی علمی موضوع پر۔ عزیزان گرامی، خدا کے واسطے ہماری مجلس میں ہندو بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے۔ خدا کے واسطے ممبر پر بیٹھ کر اپنے جھگڑوں کو بیان نہ کریں۔ کل اگر سنیوں نے آنا چھوڑ دیا کہ شیعہ اپنے جھگڑوں سے ہی فارغ نہیں ہو رہے، کل اگر ہندوؤں نے آنا چھوڑ دیا کہ مسلمان تو اپنے جھگڑوں سے ہی فارغ نہیں ہو رہے، یہاں بیٹھ کے بتاؤ کہ علی کا علم کیسا تھا۔ یہاں بیٹھ کر بتاؤ کہ اہل بیت کا کردار کیسا تھا۔ یہاں محاسن اہل بیت کو بیان کرو، اخلاق رسول کو بیان کرو، تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ یہ جو امام بارگاہ ہے نا، یہ امام حسین نے سن 61 ہجری میں ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس کا ایک کیمپس ہے۔ لاڑکانہ میں 20 کیمپس ہوں گے امام حسین کی یونیورسٹی کے۔ دنیا میں ہر ملک میں، ہر شہر میں اور ہر ملک میں دنیا میں لاکھوں کیمپس ہیں کربلا یونیورسٹی کے۔ کربلا یونیورسٹی کا یہ کیمپس ہے جسے امام بارگاہ کہتے ہیں۔
اور یہاں جو ممبر پہ بیٹھنے آتا ہے وہ کربلا پہنچانے آتا ہے، اہل بیت کا پیغام پہنچانے آتا ہے۔ اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو، تھک کر نہیں سنیں گے میرا جملہ، اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس روش محمد بلند تر صلوات، اگر ہم نے یہ روش نہیں اپنائی تو ہمارا نقصان ہوگا، ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل میرے بڑے ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے محترم ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور ہماری ملاقاتیں ہیں، رابطہ ہے۔ آج کل ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ان کی شفا کے لیے صلوات پڑھیں۔ جناب معظم عباسی صاحب کی والدہ منور صاحب کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی شفا کے لیے صلوات پڑھیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آپ میں سے ہوگا جس کے موبائل میں، جن موبائلوں میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کا کوئی کلپ نہ ہو، کیوں؟ محبت بانٹ رہے ہیں، پیار کی بات کر رہے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہیں، قریب لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسی بات منبر سے نہیں کرنی جس سے تناؤ ہو، کھچاؤ ہو۔ البتہ اگر کوئی تاریخ کی عبرت بیان کریں سمجھنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے، تو اتنے مہذب، مؤدب اور سلیقے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بات بھی کر جائیں اور بری بھی نہ لگے۔ ہاں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں پر کوئی بات نہیں کریں گے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جنہوں نے اہل بیت سے جنگیں کی ہیں ہم ان کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے، مگر بات اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کو چٹکی بھرنے ہمارا مطلب ہو۔ ہمارا مطلب کسی کو چٹکی بھرنا نہیں ہے، ہمارا مطلب یہ کہ ان پر غور کرو تاکہ تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، عبرت لینے کے لیے، تاریخ سے عبرت لینے کے لیے کہ کون، ذرا غور کریں نا کیا سبب ہوا جو مولا کائنات کے سامنے فلاں لوگ آ گئے اور لڑنے کے لیے آئے اور میدان میں تلواریں لے کر آ گئے۔ میں ان آدمیوں پر کیوں برا بھلا کہوں، اور کہوں بھی تو صرف یہ سوچ کر کے فلاں آدمی مولا کے سامنے آیا تھا وہ برا تھا، یہ بھی تو کبھی غور کروں اس کی برائی کا سبب کیا تھا۔ اگر مولا سے لڑنے والوں کے اندر کمزوریاں جو تھیں، تھک رہے ہیں، اگر مولا حسین سے لڑنے والوں کے اندر جو کمزوریاں تھیں انہیں بیان میں نہ کروں، کیا معلوم خدا نہ خواستہ یہ وائرس میرے اندر بھی آ جائے۔ لیکن اگر میں ان بیماریوں کو غور کروں، کربلا میں حسین کو جو مارنے آئے تھے وہ 2 بیماریوں کے شکار تھے۔ شاید یہیں سے میں اپنے مجلس کو مکمل کروں گا۔ کربلا میں امام حسین کو جو مارنے آئے تھے وہ 2 بیماریوں کے مریض تھے، حب دنیا اور بغض علی، دونوں بیماریاں تھیں۔ کوفے والے حب دنیا کے بیمار، پیسہ چاہیے تھا انہیں، کرسی چاہیے تھی انہیں، رائے کی حکومت چاہیے تھی انہیں، فلاں شہر کا گورنر بننا تھا موصوبے کا، دولت، پیسہ، سواری، زمین کا ٹکڑا، یہ لالچ دی گئی تھی کوفے والوں۔ کوفے والے حب دنیا کے شکار، حب دنیا حسین قتل کرواتی ہے۔ جی لیں میری بات کو لیں۔ اور بغض علی، شام والے بغض علی کے بیمار تھے، کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے۔ یہ 2 بیمار ملے ہیں کربلا میں جنہوں نے حسین کو مارا ہے۔ لہذا پسر سعد سے امام نے کہا تجھے میرے قتل کے عوض رے کی گورنری کی پیشکش ہے نا، کہ حسین کے مار کے آ جاؤ تو تمہیں رے کا گورنر بنا دیں گے۔ جو آج تہران ہے نا پورا، یہ شہر، یہ پورا صوبہ تھا، یہاں کا گورنر بنانا ہے کہ آفر تھی کہ حسین کو مارو گے تو تمہیں گورنر بنا دیں گے رے کا۔ امام نے فرمایا تمہیں رے کا گورنر بنانے کی پیشکش ہے نا میرے قتل کے عوض، میں تمہیں ابھی سے بتا دیتا ہوں رے کے جو کے دانے بھی تجھے نہیں دے گا وہ، گورنری تو دور کی بات ہے، نہیں دے گا تجھے لالچ دی ہے، تجھے نہیں دے گا۔ قصہ ہی پلٹ جائے گا میری شہادت کے بعد۔ الٹا وہ کہے گا میں نے کب کہا تھا اسے، جھوٹ بولے گا
میں نے کب کہا تھا کہ ایسا کرو، اور یہی ہوا۔ جب تک بیویاں دربار میں نہیں آئی ہیں اور جناب زینب کا خطبہ سامنے نہیں آیا ہے، اس وقت تک تو کہتا رہا کہ میں نے قتل کروایا ہے، صحیح ہوا ہے حسین کے ساتھ، میں نے ہی بھیجا تھا فوجیں۔ اور جب قصہ پلٹ گیا تو کہنے لگا میں نے کب کہا تھا عمر سعد کو اور عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین کو مار دو۔ جی پھر بعض لوگ کہتے ہیں یہ توبہ کر رہا تھا یزید، میں کہتا ہوں اگر یہ توبہ تھا تو خانہ کعبہ کو کیوں جلایا؟ نبی کی مسجد میں گھوڑے کیوں بدوائے؟ یزید کے 3 جرموں میں پہلا جرم ہے قتل حسین، جس کی اگر وہ توبہ کا بھی کوئی تصور ہے تو پھر بعد میں یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں تمہیں رہ کے دانے بھی نہیں ملیں گے، اور نہیں ملے۔ ذلیل ہوا عمر سعد، ذلیل ہوا عبید اللہ بن زیاد، شیمرا منہ چھپائے پھرتا تھا، خولی کوڑ کا اور برس کا مریض ہو گیا تھا، سنان مسلسل اسے غلاظت اس کے اندر سے نکلتی رہتی۔ یہ جتنے بھی قاتلان امام حسین تھے نا عبرت بن کے مرے، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، بدبو آتی تھی۔ جی ابن جمو میں، ابن جمو کون تھا؟ جس نے صرف ایک جملہ امام حسین کو یہ کہا تھا جب امام نے کہا تھا میرا بچہ پیاسا ہے مجھے پانی نہ پلاؤ، علی اصغر کو پلا دو، تو اس نے دور سے آواز دے کر کہا تھا کہ حسین ایک قطرہ پانی بھی تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہیں مرتا ہوا پیاسا مرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بدن سے ایسی بو آتی تھی کہ اس کے گھر والے، اس کے متعلقین اس سے نفرت کرتے تھے، اپنے مرنے کی آرزو کرتا تھا کہ مجھے موت آ جائے۔ اور جب کسی نے پوچھا یہ حال تمہارا کیسے ہوا ہے، کہا حسین کو رلایا تھا، میں نے حسین کے بچے کو جب پانی مانگنے آئے تھے تو میں نے یہ کہا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کسی کو کچھ نہیں ملا۔ مولا کائنات کے سامنے جنگ جمل میں، صفین میں، نہروان میں جو لوگ آئے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا بیماریاں، کیا کمزوریاں تھیں ان میں جو آئے وہاں، تاکہ وہ ہم میں نہ آ جائیں۔ حب دنیا بغض علی، جب میرے مولا تنہا رہ گئے تو گھوڑے پر بیٹھ کر میرے مولا نے ایک خطبہ دیا اور نصیحت فرمائی، توبہ کر لو، واپس چلے جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرو، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو میں تمہاری ہدایت کی اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، اس وقت اگر قاتلان علی اکبر توبہ کر لیتے، حسین نے تو انہیں بھی رستہ دے دیا۔ اجرکم اللہ، ذرا غور تو کریں حسین ابن علی کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جب کربلا کے میدان میں میرے مولا نے خطبہ دے دیا اور کسی نے لبیک نہ کہا حسین کی بات کو، تو فرمایا ہاں، اب جملہ سنیں حسین مولا کا کربلا کا، فرمایا ہاں میری بات کا تم پہ اثر یوں نہیں ہو رہا، تمہارے شکموں میں حرام لقمے گئے ہوئے ہیں، جو حرام کھاتا ہے اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ قاتلان اہل بیت، دشمنان اہل بیت، ان میں کیا کمزوریاں تھیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ابن علی تلوار گردن تک لے آتے تھے یزیدی لشکر کے سپاہی پر، اور پھر تلوار کو ہٹا دیتے تھے، اسے بھاگنے دیتے تھے۔ 10 سپاہیوں کو جب میں نے دیکھا کہ حسین نے چھوڑ دیا، مار دیا تھا، گردن پر تلوار تھی، ختم، ایک لمحہ تھا، مگر تلوار ہٹا لی اور اسے بھاگنے کا موقع دے دیا، اس سے منہ موڑ لیا، وہ بھاگ گیا۔ تو ایک سپاہی جو یزیدی لشکر کا تھا، اس نے کہا کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنا گھوڑا حسین کے سامنے دور لا کر آواز دی، اے حسین ابن علی، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کو بھاگنے دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، مار کیوں نہیں رہے لوگوں کو؟ کہنے لگے اس کی نسل میں ایک مومن آنے والا ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اتنا خیال ہے ہدایت بشر کا کہ اگر آگے اولادوں میں کوئی اچھا آدمی آ رہا ہے تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جب میرے مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، عزادارو 3 مصائب ایسے ہیں جنہیں جناب زینب سالوں یاد کر کر کے ہوتی رہی۔
جنہیں رونا آ رہا ہو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرمائے. 3 مصیبتیں ایسی ہیں جن پر جناب زینب ساری زندگی روئی ہے. سنیں گے ذرا رو. ایک مصیبت حسین کے رخصت کی مصیبت ہے. آیت اللہ خمینی کے گھر 10 سال تک اشرا پڑھا آیت اللہ فلسفی نے. کسی نے ان سے پوچھا کہ کون سے مصائب پر خمینی زیادہ روتے تھے. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی ہے. آپ بانیان جو ہیں وہ ذاکرین سے خواہش کرتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھنا. تو کہتا ہے فلاں مصیبت پڑھنا. ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ خمینی کون سے مصائب پہ روتے تھے. تو انہوں نے کہا رخصت حسین. جب حسین ابن علی رخصت ہو رہے تھے نا تو ساری بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا تھا. اور کوئی بیوی تھی جو دامن پکڑ کر بات کرتی تھی, کوئی بیوی تھی جو بازو پکڑ کر بات کرتی تھی. اور ساری بیویوں کی ایک ہی بات تھی, ہمیں غربت میں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب حضرت علی اکبر گئے تھے نا عزادارو تو ساری بیویوں کو احساس تھا ابھی حسین زندہ ہے. جب عباس شہید ہونے گئے تو سب کو احساس تھا کہ ابھی میرے مولا حسین زندہ ہے. لیکن جب حسین جا رہے ہیں تب کون ہے جو ہمارا سہارا بنے گا. بیویوں نے کس انداز سے امام حسین کو رخصت کیا اس کا بیان بہت مشکل ہے, لیکن اتنا مقتل میں لکھا ہے کہ جب میرے مولا دروازے سے باہر آئے, خیمے سے باہر آئے نا تو چیخنے اور رونے کی آوازیں تھیں. اور حسین جب گھوڑے کے قریب پہنچے ہیں تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی گھوڑے پر بٹھانے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. دائیں دیکھنے لگے, بائیں دیکھنے لگے. خیمے کے در سے جناب زینب کو احساس ہوا کہ بھائی کو عباس یاد آ رہا ہے. ہمیشہ اجر و کمال اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازیں آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام محمد باقر دعا دیتے ہیں, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں رونے والوں کو. میری بیوی کو اندازہ ہوا کہ بھائی کو عباس یاد آ گئے. ہمیشہ عباس بھائی کو سوار کرواتے تھے. قریب آ کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا بھی زینب زندہ ہے. ایک بہن نے بھائی کو سوار کروایا. میرے مولا نے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح مجھے مقتل تک پہنچا دے. گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے. امام نے جب یہ دیکھا تو تعجب ہوا. یہ نبی کی سواری تھی. جنہیں گھوڑے پالتے ہیں اور گھوڑوں کو جانتے ہیں, گھوڑے 25 سال میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. 30 سال سے زیادہ گھوڑا زندہ نہیں رہتا, بہت کم شاذ و نادر ہوتا ہے. یہ کربلا میں 55 سال کا ہے گھوڑا جی, اس لیے کہ نبی کی سواری ہے. اور نبی جس جانور پر بیٹھتے تھے اس جانور کے فضائل لکھے ہیں, کسی وقت فضائل کے باب میں عرض کروں گا. یہ نبی کی سواری تھی امام حسین کے پاس, نواسے کے پاس. نبی کے زمانے میں بھی جوان تھی, کربلا میں بھی تازہ ہے. امام نے کبھی سے چابک نہیں مارا, بس فرماتے تھے تیز چل تو تیز ہو جاتا تھا, فرماتے تھے آہستہ ہو جا تو آہستہ ہو جاتا تھا, فرماتے تھے میں اترنا چاہ رہا ہوں تو یہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا کہ حسین کو اترنے میں تکلیف نہ ہو. اگر کبھی گر جائے سوار اس کا تو یہ سوار کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا, سوار کے گر چکر کاٹتا رہتا تھا کہ میرے سوار کے قریب کوئی اور نہ آ جائے. یہ اس خلق و خو کا جانور تھا. امام نے فرمایا مجھے مقتل تک پہنچا دے. گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے. پھر امام نے ایک جملہ کہا, بڑا کربناک جملہ ہے, دل کاٹنے والا جملہ ہے. فرمایا ہاں جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی تو پیاسا ہے. تو پیاسا ہے. یہ آخری زحمت ہے, مجھے کربلا کے میدان تک پہنچا. جب گھوڑے نے دوسری دفعہ بھی پیر نہیں اٹھائے تو امام نے تعجب سے کہا اے ذوالجناح اب سے پہلے تو نے میرے حکم کی سرتابی نہیں کی. تو گھوڑے نے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو میرے مولا نے جھک کر دیکھا نا, سکینہ پیر پکڑے بیٹھے تھے اور آواز دے رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. حسین گھوڑے سے اترے, میری بیوی کو سینے سے لگایا, کہا سکینہ اپنے بابا کو رخصت دے دو. تو میری بیوی نے کہا بابا الوداع, بابا الوداع. دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے, وہ کہتی ہے سکینہ میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں. عزادارو حسین گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے. اب یہ کچھ گھوڑا آگے گیا تھا, کچھ ہی آگے گیا تھا امام کا گھوڑا, کہ امام کو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. جیسے جب جناب علی اکبر نے محسوس کیا تھا نا کہ کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, تو حضرت علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تھا تو امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے میرے لال آہستہ جاؤ, میں ایک مرتبہ اور تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں.
ایسے ہی امام حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو حسین نے مڑ کر دیکھا بہن زینب ہے جو دوڑتی ہوئی. اجرکم اللہ. اور آواز دیتی جا رہی ہے مہلا مہلا یبر زہرا، اے زہرا کے لال ہے میرے باجائے آہستہ. حسین نے دیکھا کہ زینب پیچھے پیچھے آ رہی ہے تو میرے مولا نے خود کو سواری سے اتار دیا اور بڑھے اس طرف جہاں سے بی بی آ رہی تھی. بڑا پیار ہے دونوں بہن بھائیوں میں. جو رو رہے ہیں میں 2 منزلیں اور لوں گا. اللہ آپ کے اس ذکر کے تصدق سے مرحومین کی مغفرت فرمائے. میرے مولا پلٹے ہیں اپنی بہن کی طرف. بڑا پیار ہے دونوں بہن بھائیوں میں. اور پلٹ کے کہا بہن زینب تم نے تو رخصت کر دیا تھا، تم نے تو مجھے رخصت کیا ہے، پھر تم ایسے کیوں آئی ہو؟ کہ میری ماں زہرا نے آخری وقت میں مجھے جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے تو حسین کے گلے پر میری طرف سے بوسہ دینا. اس گلے پہ کند خنجر چلے گا. جناب زینب نے بھائی کی گردن پہ بوسہ دیا. فرمایا زینب میری ماں نے مجھ سے کہا تھا زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا. بہن نے بھائی کو رخصت کیا. بہت رو لی ہے، مجلس ہو گئی. میرے مولا کربلا کے میدان میں ہے. 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا ایک مسافر جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے. کوفے کا مسافر ہے، کوفے کا رہائشی ہے. جب کوفے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی. سوچنے لگا آخر کوفے والے کہاں چلے گئے. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے اور بیوی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے پوچھا بیٹی کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی دکان کھلی بھی نہیں ہے، کوئی بازار کھلا ہوا نہیں ہے. کہ بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں. اس بیابان میں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی کوفے کا مرد اسے مارنے نہ گیا تو پھر اسے سزا دی جائے گی. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے اور آپ اس باغی کو مارنے نہیں گئے تھے. جلدی جائیے کہیں آپ کو اسیر نہ کر لیا جائے، کہیں آپ کو سزا نہ دی جائے. عبداللہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا وہ کون باغی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہ بابا نام ہمیں نہیں بتایا گیا، بس کہا گیا سارے لوگ کوفے سے نکل کر باغی کو مارنے چلے. بابا جائیے جا کے باغی کو کربلا میں مار کے آئیے. عبداللہ کہتا ہے پھر میں نے اپنا گھوڑا تیار کیا. رخصت ہونے لگا تو بیٹی رخصت کرتے ہوئے کہنے لگی بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے. اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی، تو میرے لیے لیتے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کے جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا. لاکھوں کا لشکر ہے جو ایک 56 سالہ بوڑھے زخمی کو مارنا چاہتے ہیں. اس بوڑھے زخمی کا روب ایسا ہے کہ جہاں وہ اپنا گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگ رہی ہوتی ہیں. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس اکیلے انسان سے جو زخمی بھی ہو گیا ہے اسے ڈرتے کیوں ہو؟ کہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ ان کا ایک ایک فرد پورے لشکر کا مقابلہ کرتا ہے. عبداللہ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے جسے مارنے کے لیے اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے. مگر اتنا مجھے پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی. کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا. جب چند ذرا کے فاصلے پر میں ان کے قریب آ گیا تو میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ حملہ کروں. جیسے ہی میں نے تلوار نکال کے چاہا کہ حملہ کروں انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. جب انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. پھر دوبارہ آواز آئی عبداللہ جلدی قریب آؤ. میں گھبرا رہا تھا یہ کون ہے جو میرے نام سے پہچانتا ہے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، بتانا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں زہرا کا لال حسین ہوں. عبداللہ قدموں میں گر گیا. مولا حسین آپ ہیں؟ عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ کہا عبداللہ واپس چلے جاؤ، عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ. بس آخری جملہ. عبداللہ نے کہا مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں؟ فرمایا عبداللہ واپس چلے جاؤ، چند دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا. نبی زادیاں بے مطلع ہو جانا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں
رونے والوں کی اس عبادت کو قبول فرما۔ اس مجلس کا ثواب مرحوم مغفور منور علی خان عباسی